السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک ضروری بات یہ ہے کہ آج کل بھائی کو بچوں کو جو شادی کر رہی ہے ہمیں ماشاءاللہ پرائے گھر کے بھائی کو بچوں کو ہمیں لے کے آتی، پھر ہمارے بچوں کو پرائے گھر کو کر کو دیتی، کبھی رشتہ داروں میں بھی کر لیتی ہیں، کبھی رشتہ داری سے باہر بھی کر لیتی ہیں بھائی کو بچوں کو۔ مگر آج کے بھائی کو بچوں کو جو شادی کر کو لے کر آ رہی جو بھی، تو ایک تو بالکل کم عمر میں الحمدللہ شادی ہو رہی ہے۔ شادی کا رواج پہلے بہت عمرہ میں کرتے تھے، اب الحمدللہ ذرا جلدی کرنے کا رواج ہے، اور حدیث میں بھی حکم یہی ہے کہ بچی کے ہرندے بالغ ہونے کے بعد شادی کر ڈالو کر کو حکم ہے سب۔ مگر ذرا دیکھنے کے رہنا، دھڑ دھاکڑ کے رہنا، ایک 18 سال 20 سال قانون کے حساب سے، وہ جو قانون بنا کو ہی ہمارا ہندوستان کا، ہمارا بھارت کا قانون بہت اچھا ہے۔ بچی ایک میجارٹی کو آتی ہے، ایک ذرا طاقتور بھی رہتی ہے، ایک 20 سال ہو گئے بعد کرے تو بہت اچھا۔ 18 سال کے بعد کا جو قانون ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال بچہ ابھی یہ کالج پڑھ لے کو چھرتی، 18 سال 20 سال میں کالج پڑھ لے کو ختم ہو کو رہتا کر لے کا آ جا رہی تو پہلے کے بھائی کو بچوں کو جو شادی ہمیں چھوٹے تھے تک ہمیں دیکھ کو تھے، جو کر لے کو آتے تھے بھائی کو بچوں کو تقریباً 25 سال 27 سال 30 سال کی عمر میں، 24 سال 25 سال 26 سال کی عمر میں کر لے کے آتے تھے۔ اور پہلے بھائی کو بچہ بہت سارا پکانے کا سیکھو رہتے تھے، کھانا پکانے کا، سالنا پکانے کا، چاکنا پکانے کا، چائے بنانے کا، الحمدللہ میٹھا بنانے کا، کوئی ڈشاں سیکھو رہتے تھے پکانے کے۔ سب کچھ جو ہے سکھ دکھ جب ماں باپ سب تیار کر کو بچی کو ہموار کر کو سب ٹریننگ دے کو رہتے تھے کہ تو بچی کو بھیج رہی کل کا دن جا کو ہمارا نام اچھا کمانا کر کو، تو پہلے بچوں کو ذرا ٹریننگ کر کو ذرا زیادہ عمر تک شادی کرتے تھے۔ اب بچہ کالجاں پڑھتے رہتی، اسکولاں پڑھ لے کے آتی، بچی کو کر کو دیا لو کہتی نہیں، ابھی بچی پڑھ لے کے چھوٹی ذرا زیادہ کرتی نہیں، ہمیں سنبھال لیتی، ہمیں کر لیتی، کر کو لے کے آ جاتی۔ اب بچی کو لے کو آئے بعد ویسا نبھانا بھی، اب انہیں بچی اسکول پڑھتی ہوں چاہ جاتی ہے، اسے ایک کپ چائے بنانا نہیں آتا، اب کر لے کے آ جاتی، کر لے کے آ گئے بعد ادھر ساس جپتی رہتی ہے، مجھے میری بہو آ کو ٹیم پہ گولیاں شوگر کے اٹھا کو دیتی ہے، چائے بنا کو دیتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا بنا کو دیتی ہے، اپیٹ بنا کو دیتی ہے، ہڑ گھٹ کو دیتی ہے، ادھر سسرے جپتے رہتی ہیں، سسرے صاحب میری بہو آتی ہے ٹیم پہ گولیاں اٹھا کو دیتی ہے، پانی گرم کر کو دیتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، سوپ کرتی ہے، میرے کام کرتی ہے، انہیں چپلے کو بیٹھتی ہیں سسرے صاحب۔ ادھر دیور آ رہے تو دیور جپتا رہتا ہے، نہانا کو چھڈی حمام میں نہا کو کپڑے ڈالیں گا نا، وہ بھابھی جا کو دھونا سو، دیوراں کا یہ حال۔ اب ادھر سے مرد بھی شادی کر لے آتا ہے تو اسے جپتا رہتا ہے، میری بیوی آتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، بیرو میں ٹیم سے اٹھا کو رکھتی ہے، کیا چیز بھی میرے کام پورا کر کو دیتی ہے، گویا کہ پورا گھر جپلے کو بیٹھے ہے، کام والی آتی ہے کر کو، وہی سچ نہ ہوا کام والی کر کو۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میرا بولنے کا میری بات کڑوی دکھیں گی، ٹھیک ہے، تو میں بھی پرائے بچی کی کر لے گئی ہوں، مجھے بھائی کو بچہ نہیں، بہرحال پرائے بچے کی کر لے گئی ہوں۔ مگر میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے ساس سسرے، ننداں دیوراں، شوہر جو بچی کو کر لے کاری، وہ بچی ابھی شادی ہو کو آئی ہے، اب انہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کو آئی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کو آئی ہے، بہنوں کو چھوڑ کو آئی ہے، اپنی سہیلیاں کو چھوڑ کو آئی ہے، اپنے محبوب مرغوب چیزوں کو چھوڑ کو آئی ہے، اپنی جو ہے ہوم سک کہتی نا، اپنے گھر کی تمام سہولتیں سب چھوڑ کو ایک دم نئے گھر میں آ گئی ہے، تو سب اجنبیاں ہی۔ تو سب سے پہلے ساس سسرے پیار دینا، اپنی بنانا، مانوس کرنا، گھراں والے سب شوہر بھی پیار محبت دینا، مانوس کرنا، اب نندا بھی رہتی نا، پیار محبت کرنا، مانوس کرنا۔ جب پوری بچی طبیعت میں مانوس ہو جاتی ہے، پھر ادھر لگ جاتی ہے، پھر اس کا ادھر دل لگ جاتا ہے، تو پھر کام کرنا شروع کر ڈالتی ہے، خود بخود بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بچی آتی ہے تو ہمیں سوب جپلے کو بیٹھے تو ساس سسرے نندا کام کرتے کر کو اسے ایک کپ چائے بنانے نہیں آتا، اب ہمیں زیادہ امیدہ لے کو بیٹھے تو رتی نہیں بھاگ جاتی ہے، رتی نہیں 4 دن بھی رتی نہیں بھاگ جاتے۔ ہو رہا ہے ایسا، خلا طلاق مہیلا کہتے، یہ کہتے کورٹ کچہری کہتے، خالی یہ چھوڑی ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزاں کا خیال نہیں،
یہ چیزاں کی ہمیں بچی سے توقع رکھ لگ بیٹھی مگر بچی دیکھے تو اب شادی ہو کوئی ایسو تو بہرحال پہلے مانوس کرنا بچی کو سکھانا چاہ دیکھو ایسا بنانا سو کھانا ایسا بنانا سو سالنا ایسا بنانا سو ایسا کر لے بیٹا تو ساس سسرے کیا کرنا بہو کو بیٹی سمجھنا بہو نہیں سمجھنا بیٹی میری کر کو پرائے گھر کی بچی آ رہی ہے تو میری بیٹی کر کو سب پہلے پیار محبت دینا اپنی بنانا مانوس کرنا جب اس کا دل ادھر لگ جاتا ہے تو خود بولنے سے پہلے انہیں کام کرتے رہتے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی خود سمجھ سمجھ کو کرتے تو بہرحال آج یہ چیزوں کا خیال نہیں ہے اب آنے والی بہو بھی بچی بھی اسے بھی جو ہے میرے باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ میرے یہ کلپاں آتے رہتی ہیں انشاءاللہ بہت سارے کلپاں بھی ہیں کہ بچی جس گھر میں جا رہی ہے بھائی کو بچی شادی ہو کو تو ساس سسریاں کو ماں باپ سمجھنا شوہر کا کیا حق گھر میں جس گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں کیسے رہنا کیسے زندگی گزارنا تو اس کا بھی ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ بچوں کو بھی دیتی مگر فرسٹ آف آل ہمیں عقل مند آدمیاں ہمیں بڑے آدمیاں معصوم بچی کو 18-20 سال کی بچی کو کر لے کر آ رہی تو اسے پہلے مانوس کرنا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کو مانوس ہوگی بات خود بخود کرتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا یہ گھر میں رہتی نہیں جا کو سو جاتی ہے باسنا دھوتی نہیں جا کو سو جاتی ہے گھراں جھاڑتی نہیں گھراں پوچھتی نہیں ڈھنگ سے کھانا بنانا نہیں آتا اچھی کر لے کہنا ڈھنگ سے چائے بنانا نہیں آتا اب یہ بار بار کوٹ پٹے ادھر نندا بھی اب ادھر سسرے آئے سو ذرے دن میں اب وہ سسرے بولنا شروع کرتی ہیں بہو اب انہیں بیٹا میرا بدل گا اب انہیں ساس بولتی ہے میرا بیٹا بدل گا اب انہیں بھان بولتی ہے میرا بھیا بدل گا پہلے سر کا نہیں ہے شادی کرے بعد بدل گا ادھر کا چھوگا ادھر کا ہو جائے بھائی اب کر لے کا کو ہی بچی کو پہلے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کو کھاتا تھا بھانا کے ساتھ بیٹھ کو کھاتا تھا بھائیاں کے ساتھ بیٹھ کر اب جورو ہوئی ہے تو جورو کے ساتھ بھی بیٹھ کو کھانا نا اس کا بھی حق نا اب بچی کو الحمدللہ میں نے قبول کر لیا کر کو بلا کے بعد اس کا ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا تو بچے کی محبت تقسیم ہوتی ہے بھیا کی محبت تقسیم ہوتی ہے نہیں جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ یہاں بیٹھ کو کھاتا تھا پہلے اب وہاں بھی بیٹھ کو ذرا کھا رہا ہے ان کو ماں باپ کو وقت دیتا تھا بھانا کو وقت دیتا تھا بیوی کے واسطے وقت دے رہا ہے اب پہلے ماں باپ کو بلانے کو جاتا تھا باہر پھرنے رون مار کو اب بیوی ہے تو بیوی کو بلانے کو جاتا ہے تو ہمیں ماں باپ سمجھنا کہ بچے کو ہمیں شادی کر کو لیں تو اس کا بھی حق ہے تو اپنی بیوی کو بھی وقت دینا چاہیے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم خلاصہ یہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دھوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا آٹا کلا کو دیتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ روٹی پکا کو دیتے تھے کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو کو آگی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آنا اچھی طرح پکانے اللہ کے رسول ہاتھوں سے آٹا کلا کو دیتے تھے دو جہاں کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا گھر کا کام کرتے تھے آپ بچے کیا تو بھی کام گھر کا کر دلیا تو وہ جورو کا غلام ہوگا اب یہ بچے بھی کیا کرتے ہوتے عقل مند نہیں پہلے سے اماں بابا کے کاما کرتے نہیں اب شادی ہوئی بعد جورو کو ساتھ دینے جاتی تو وچ نہ ہوتا سو تو بچے بھی نوجوان بچے بھی اب ہمیں بڑے آدمی ہیں کہ عمر والے ہمیں اتنے بڑے دان گئے نا بچوں کی تربیت بھی کرنا بچہ معصوم معلوم نہیں بچے کو بھی سکھانا تو محبت تقسیم ہوتی ہے دیکھو ذرا جورو کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اسے بلا لے کو جا رہا ہے اسے پھرنے بلا لے کو جا رہا ہے اب ماں باپ کے پاس حال میں سوتا تھا اب بیوی آئی ہے پھر اسے کا کمرہ رہتا ہے اس کا ایک سپریٹ اب ابھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سونا پڑتا ہے تو یہ سب محبت جب تقسیم ہوتی ہے تو غیر محسوس طریقے سے ماں باپ کے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے خود وہ حسد بڑھتے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ اپنے بچے کا اب ماں باپ اتنا تنگ کرتی وہ بہو کو اتنا تنگ کرتی اپنے بچے کا سمسار اپنے ہاتھوں سے ہاڑ کر ڈالتی بھانا بھیا کی زندگی میں بھابھی بھیا کی زندگی میں اتنا دخل دیتی بھیا کی زندگی سمسار ہاڑ کر کو چھوڑ ڈالتی اب بھانا کیا کرنا بھیا کا شادی کر لے کہیں بھابھی کو اب بھابھی کے پیچھے رہنا چاہنا بھیا دیکھنا سوچنا اسے کر لے کے بعد اس کے کپڑے کا خیال اس سے بیماری آ گئی تو اس کی دوا درمے کا خیال انہیں ماں باپ کیا جاتی ہوں کہ تو بلا لے جا کو چھوڑنا پھر آتی ہوں کہ تو بلا لے کو آنا انہیں ذرا دل نہیں لگ رہا کر کو بولے باہر پانی پوری مسالے پوری کھلا لے بلانے جانا اب یہ بہانا دیکھتے رہتی ساس اماں بابا دیکھتے رہتی چھوکرے کے کیا بلا لے کو جا رہا ہے پانی پوری کھلا رہا ہے مسالے پوری کھلا رہا ہے اس کے پیچھے ہوگا جو روکاچ ہوگا کیا کی کرا دے لے رہے نہیں کہتے کیا بھی کرا کو نہیں بھائی کیا بھی کرا کو نہیں رہتے یہ آدمی کی سوچ رہتے دینداری اس کے واسطے دینداری لاؤ کا 300 دینداری میں سب کا حق کیا ہے بھان کا حق کیا بھائی کا حق کیا بھانا ماں باپ کا حق کیا بیوی کا حق کیا ہر ایک کے حقوق بتائے ہر ایک کے حقوق بتا بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا بھان کے ساتھ کیسا رہنا ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا یہ سب ہمیں دینداری بڑے ماں باپ ہمیں کر کو رہتی نا ہم نہ سب یہ دینداری کا خیال رہا تو ہمارے بچوں کا سمسار ہمیں اجاڑتے نہیں
ہمیں توڑتے نہیں، معلوم نہیں ہوتا ہمیں چجاڑ ڈالتی پھر ہمیں چروتی سو. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حالانکہ حق بھی یہ چھتا سو مولانا طارق جمیل صاحب بولے ہمارے دوست شادی کرے، شادی کمی بھی شادی کو گیا تھا، ان کے بچے کی شادی کرے گئے تو دیکھے تو نئے گھر کو بلا لے کو جانی آرس کو. میں ان کو بٹھا کو پوچھا ہمارے دوست ہم نا شناخت بھی رشتہ دار بھی، کیا بھی قصہ جو ہے کیا شادی ہوتی پہلے دن ہی چاہیے علیحدہ گھر میں رکھ ڈال رہی نئے گھر میں کا ہوں. اب ہمیں میاں بیوی اتنی زندگی گزارے، اب بچہ بھی زندگی گزار لیندے، اب ہمیں ان کی زندگی میں کہیں کوئی انٹرفیئر ہونا سو، ہماری وجہ سے بچے کی زندگی کیا بھی ہارڈ ہو جائیں گی، انہوں میاں بیوی سکون سے رہندے گھر کو ہمیں اس سے اولیچ علیحدہ بنا ڈلے سوک ہے. تو کہتا اچھا مولانا بتاتے تھے بہت اچھی سوچی سوچنا ماں باپ کر کو. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں، اب بچیاں کو کر لے کو کہتی نا مانوس کرنا کیسے آدمیاں کو ہمیں کھما ڈلتی. یہ بچی آتی ہے سو معصوم بچی، اسے لے کو میل میں لے کو محبت دے کو پیار دے کو پورے گھراں والے پورے فیملی والے ساس سسرے ننداں دیوراں شوہر سب لے کو ذرا پیار محبت دے کو مانوس کر لے کو. گھر کی انہیں بھی ایک بچی، ہماری بچی ایک گھر کا انہیں بھی ایک فرد کر کو، پرائے بچی کر کو نہیں سمجھنا، بہو کر کو نہیں سمجھنا، بیٹی کر کو سمجھنا. پھر یہ بچی کو لے کو ہمیں مانوس کر کو اسے کھلا پلا کو محبت سے پیار محبت سے ہوندے ماں جا ہوندے ماں کر لے ماں، کیا تو بھی گلاس پھوڑ ڈالی نیچے گرا ڈالی ہوندے ماں چھوڑ کیا کی تقدیر کا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا. ذرا دیکھ کو کر لے ماں، ذرا دیکھ کو کر لے ماں کر کو ساتھ دے لے کو کر لے کو زندگی رہے تو ماشاءاللہ. پھر ایک دن آتا ہے انہیں بچی خود بخود سمجھ کو کام کرنے والی بن جاتی ہے. تو یہ سب جھگڑے، یہ خلا طلاقاں، یہ پولیس اسٹیشن مہیلا، یہ سب نہیں رہتا. چھوٹے چھوٹے ریزن آپ کو زندگیاں کے جینے ہاڑ کر لے رہی، زندگیاں کے جینے ہاڑ کر لے رہی. پرسوں یہ دارالخزا میں بیٹھا تھا، خلا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے سو کئی کو ہو رہا ہے اگر کو بولے تو برقع پہنو اگر کو بولیا کرتے ہیں نہیں پہنی کہتے انہیں اس سے چھوڑ ڈال رہا سکتے. میں اسے پوچھنا گیا دل میں بات ہی تیرے انکھیاں میں کتنا برقع ہے رے، ایک دم برقع پہنو گے تو بہت بڑا اللہ کا ولی بولتے ہی اثر ہو جانا انہیں پڑھ ڈالنا. پہلے اسے آئیے وہ بھی کیا بھی ریزن، وہ بھی کیا تو بھی وجہ چھوڑنے کی، چھوٹے چھوٹے باتوں کو بڑا کر کو لمبا چوڑا کر کو زندگی میں مارا مری کر کو زندگی ہاڑ کر لیتی. دیکھو بہت ہوشیار رہنا. میاں بیوی کو لڑانے کا ایک شیطان ہے، لنگڑا شیطان. اس کا کام ہی کیا کہ تو میاں بیوی کو لڑانے کا رہتا سو. اب یہ اماں بابا بوڑھے اماں بابا دینداری ہمیں سمجھنا، ہمارے بچیاں کی ہمیں شادی کرتی نا ہمیں سمجھنا، ہمیں سمجھ کو رہنا دینداری میں کیا اللہ اسلام میں کیا بتا رہا ہے. تو یہ سب سمجھ کو رہے تو گھر میں دینداری رہی، اخلاق رہی، حضور کی زندگی ہمارا ساتھ میں رہی تو ہمارا گھر کے سمساراں اجڑتے نہیں. دینداری ہمیں نماز روزے کو دین سمجھ لیتی، نماز پڑھ لیا رمضان میں آ گیا روزے رکھ لیا حج کر لیا عمرہ کر لیا ہوگا دین کر کو. یہ بھی دین کا ایک حصہ، حالانکہ پوری زندگی دین. گھر میں کیسا رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا، یہ تمام چیزیں ہی، کاروبار کیسا کرنا، کیسے کپڑے پہننا، کیسا ککوس کو جانا، پیشاب کو جانا، کیسا گھر سے باہر نکلنا، گھر سے داخل ہونا. زندگی کا کوئی ایسا کام، زندگی میں کوئی بدن سے نکلنے والے حرکات اور سکنات ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں نہ ملتے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے کہ زندگی کیسے گزارو، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہو، گراہک کے ساتھ کیسا رہو، کاروبار کرے تو کیسا کرو، سفر کرے تو کیسا کرو، کئی تفریح کے لیے جا رہی تو کیسا جاؤ، سو رہی تو کیسا سونا، کھانا تو کیسا کھانا. ہر ایک طریقہ اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے. اگر ہمیں اسلام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنا کر زندگی گزارے تو ہماری زندگی خراب نہیں ہوتی. وہ گھر جنت کا باغ رہتا ہے. چاہے گھر میں پردے نکو رہندے، لائٹاں نکو رہندے، RCC کا گھر نکو رہندے، جھوپڑی رہندے، سیٹاں کا گھر رہندے، کویلیاں کا رہندے، وہ گھر میں سکون دیالتا اللہ کی کہ تو اسلام ہے، دین ہے تو اللہ سکون دیالتا. اللہ کا چیلنج ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور چین اللہ کی یاد میں ہے. سو اللہ کی یاد میں اللہ چین و سکون رکھے. سو اللہ کی یاد چھوڑ کر تمہیں بنگلے AC بنگلے کاراں سوب رکھ لیے تو دین زندگی میں نہیں رہا تو سکون نہیں رہتا. تو میرے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھی تمہیں بنگلے کاراں لیونوں کو کر کو نہیں، مگر اصل سب سے پہلے دین رہا تو تمہیں بنگلے میں محال میں رہو، اللہ سکون